آج چوتھا پانچواں دن ہے، کھانا بند، پانی بند، بجلی بند. آپ ایک رات 2 گھنٹے بجلی نہیں آتی تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز بند، دوائیاں بند، اوپر سے بمباری. جو زخمی ہو اس کا کوئی علاج نہیں. آپ کے سامنے آپ کے عزیز کا خون نکل رہا ہے، اسے کہیں لے کے جا نہیں سکتے، کوئی دوائی نہیں، کوئی دارو نہیں. یہ کیا جہاد ہے یار؟ دوسروں سے پوچھے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں. آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے. آنے سے پہلے بتایا ہے کہ دیکھو سارا عرب تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کو ساتھ لے کے جا رہے ہو. جو کسر رہ گئی تھی وہ حضرت عباس نے پوری کی، چاچا تھے نا. وہاں کہتے تم ان کو لے کے جا رہے ہو، کوئی پتہ ہے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے سارے عرب سے لڑنا پڑے گا، لے کے جائیں گے. کوئی دھوکہ ہے اس میں؟ پتہ تھا نا کہ کیا کدھر لے کے جا رہے ہیں اور کس کو لے کے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، وہاں یہودی بھی آباد تھے. ان سے بات کی کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، تم ہمارے ساتھ ہو، ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ انہوں نے بھی کہا، ان کو بھی معاہدوں میں جکڑا، وہ بھی معاہدے کیے ان کے ساتھ بھی کہ اگر مدینے کے اوپر حملہ ہوگا ہم سب مل کے لڑیں گے. ان کو دھوکے میں رکھا نہیں رکھا، ان کو بھی ساتھ ملا کے چلے. اچھا بدر ہو گیا جی، بدر کیسے ہوا؟ حضور نے کوئی دھوکہ دیا آپ نے 313 ساتھیوں کو؟ نہیں. آپ نے بٹھا کے مشاورت کیے اور بتایا کہ دو ہیں گروہ. ایک قافلہ آ رہا ہے جس کے پاس تجارت کا سامان ہے، بہت مالدار ہو جاؤ گے. ایک لشکر آ رہا ہے جو 1000 کا ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ایک تمہیں مل جائے گا، دونوں نہیں ملیں گے. جیسے ان کو لکھ کے دیا تھا نا کہ تمہیں زمین مل گئی، ان کو بھی کہا 2 میں سے 1 ملے گا، دونوں نہیں ملیں گے، 1 ملے گا. بتاؤ کون سا چاہیے؟ چوائس از یور. اور ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم نے بدر جانا ہے. آئی بات میری، میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی جو 313 جان دینے جا رہے ہیں، دھوکے میں کوئی بھی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے ہم کدھر جا رہے ہیں، بتا کے لے جایا جا رہا ہے. سب اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، والنٹیئرلی جا رہے ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 10 آدمی جو ہے وہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں اور مرتے وہ ہیں کہ جن کا کوئی قصور ہی نہیں، جن کا کوئی فیصلہ ہی، جو اس فیصلے میں شریک ہی نہیں، جن سے پوچھے بغیر سارا کچھ کیا گیا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں یہ اسلامی جہاد ہے؟ یار یہ کدھر سے، یعنی کوئی خدا خوفی کرنی چاہیے. پھر ایک اور چیز کہہ دی جاتی ہے کہ جی دیکھیں وہی جو یہ تھے نا حضرت صفوان، ان کے ساتھ ایک ابو بصیر بھی تھے، 2 آدمی. یہ پھر بھاگ آئے مکے سے. اب بھاگے وہاں سے اور انہوں نے آ کے تو پتہ تھا مدینہ جائیں گے تو واپس کر دیں گے. یہ مدینہ میں نہیں بیٹھے، یہ جنگل میں بیٹھ گئے. جنگل میں بیٹھے اور جو قریش کا قافلہ گزرتا تھا نا اس پہ مارتے تھے شب خون اور اپنا ساز و سامان جمع کر لیتے تھے. مہینہ کھایا، 1.5 مہینہ کھایا. اتنے میں دوسرا قافلہ آ گیا، ادھر کم چھکیا، اپنا کام چلاتے تھے. یہاں تک کہ قریش نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ جی ان کو آپ لے جائیں، یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں. وہ معاہدے کی وہ شک ہم خود ہی ختم کرنے کی جو ہے نا وہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں. وہ کام ختم ہو گیا. اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ ہم ہر آدمی اپنی جگہ پہ جہاد شروع کر سکتا ہے. جیسے ابو بصیر اور ابو جندل نے شروع کر دیا تھا. ہاں اب نام بھی آ گیا، ابو جندل ان کا نام تھا. تو جیسے انہوں نے شروع کر دیا تھا. اب یہ جب اس کو دلیل بنائے کوئی بے شک بنائے، لیکن پھر جنگل میں رہے. یہ بات ذہن میں رکھیں ہوتا کیا ہے. یہ ہمارا گاؤں ہے، اس گاؤں میں سے یہاں سے ایک فوجی گاڑی گزر رہی ہے. اس فوجی گاڑی کے اوپر ایک بندے نے راکٹ کو جو ہے نا دستی بم پھینک دیا، مر گئے. چلیں 15 بندے تھے، 10 مر گئے، 5 وہ زخمی ہو گئے، وہ لے گئے تو ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کدھر سے بندہ آیا تھا؟ اس گاؤں میں حملہ ہوا، بندہ کدھر سے آیا؟ آسمان سے آیا کہ گاؤں سے آیا؟ تو اس گاؤں کا معاشرہ ہوگا نا، ادھر سے ڈھونڈ کے نکالیں گے نا. جب ادھر سے ڈھونڈ کے نکالیں گے تو میرے گھر بھی آئیں گے، آپ کے گھر بھی آئیں گے. اور آپ سوچیں فوجی ہندو ہوں، جب گھروں میں گھسیں گے تو اچھا سامان ملے گا تو نہیں اٹھائیں گے، اور حسن نظر آئے گا تو ان کی طبیعت نہیں مچلے گی. ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ بندوق ان کے ہاتھ میں ہے، کوئی کیمرہ دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی خوف خدا ہے نہیں. ان کو گھر تک لے کے کون آیا؟ وہ گھر آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے. کون لایا؟ جس نے بم پھینکا. یہ حکمت عملی ہے. یہ ابو بصیر کی حکمت عملی تھی، یہ ابو جندل کی حکمت عملی تھی. وہ انہوں نے اگر اس طرح کے کام کیے تو جنگل میں بیٹھے ہیں تاکہ آبادی کے اوپر پھر کوئی الزام نہ آئے. یہ سارا الزام آبادی کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ جا کے گم ہو جاتے ہو، ہیومن شیلڈ پکڑتے ہو، لوگوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہو. تو پھر اب وہ لوگوں کو آ کے کھنگالیں گے، اور کھنگالیں گے تو کھدیڑیں گے. یہ ہو رہا ہے جو اس وقت جس کو لوگوں نے یہ فساد ہے جس کو نام جہاد کا دے دیا ہے.